علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کا آخری منصوبہ صدر عارف الوی نے ناکام کر دیا ہے۔ صدر الوی نے انکار کر دیا ہے عمران خان صاحب کو۔ اب عمران خان صاحب کے پاس آخری راستہ جو ہے، آخری دروازہ وہ بچا ہے عدالت کا، لہٰذا خان صاحب اور ان کی پوری جماعت پہنچی عدالت۔ دوسری طرف پرویز الہی صاحب ہیں جو تحریک انصاف والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور تحریک انصاف والے گالیاں سن کر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ تحریک انصاف والوں کے جو قائد عمران خان صاحب ہیں ان کے سارے سرپرائزز پٹھے پڑ گئے، الٹے پڑ گئے، گلے پڑ گئے، لہٰذا اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ عدالتوں کی طرف جائیں یا پھر سرنڈر کر کے بیٹھ جائیں۔ ہر طرف سے سرنڈر کر چکے ہوئے عمران خان صاحب۔ یہ انکشاف کل صدر الوی نے لاہور میں بیٹھے کیا کہ عمران خان صاحب جو چاہتے تھے اب وہ نہیں چاہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فوری الیکشن والی بات سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پر آ جائیں، فوری کا لفظ بے شک نکال دیں۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے ہمیں کافی عرصے سے ایک گزارش کرتے آ رہے تھے کہ خان صاحب کامیاب نہیں، ناکام ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو خوش آمدی مروا رہے ہیں، چاہے ان کی پارٹی کے اندر ہیں، چاہے پھر صحافتی حلقوں میں عمران خان صاحب کے جو کیا کہتے ہیں ماننے والے، چاہنے والے، حمایتی موجود تھے۔ حمایتیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک ایسا نیٹ ورک بنا کر دے دیا گیا، ظاہر ہے کس نے بنایا سب کو پتہ ہے، وہ نیٹ ورک جو ہائبرڈ نہیں، کون سی وار تھی وہ جو پانچویں کون سی وار کہلاتی ہے، پانچویں ابلاغی پشت کی رضیدہ تھا، اس کا نام وہ بناتے ہیں، تو ففتھ جنریشن وار کے لیے ایک پراپر اس کے نام پر ایک نیٹ ورک بنایا گیا تھا، اور وہ نیٹ ورک پورا کا پورا عمران خان صاحب کو دے دیا گیا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب یا اس وقت کے جو ففتھ جنریشن وار کے لیے جو نیٹ ورک بنایا تھا، جو بانیان تھے، وہ جب بات کرتے تھے تو ان کی بات منٹوں میں لاکھوں لائکس اور ریٹویٹس مل جاتے تھے۔ اگر وہ بات یوٹیوب پر آتی تھی تو گھنٹوں میں لاکھوں ان کو اپنا ویوز مل جاتے تھے۔ تو اس چکر میں کہ یار عمران خان صاحب کے حق کی بات کرو، ڈالر کماؤ، تو لوگ ان کے حق میں بات کرتے رہے اور ڈالر کماتے رہے۔ تو اب وہ والے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب ان کو سمجھ بیٹھے کہ یہ واقعتاً یہ میرا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ چل رہے، حالانکہ وہ نظریہ کوئی اور تھا، سب کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں نے جن کو ریٹنگ ملتی تھی، ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ریٹنگ ملتی تھی، وہ باہر نکلے تو لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ عمران خان صاحب کے لیے تو ایک ظاہر ایک ماحول بنایا گیا تھا، عمران خان صاحب کے لیے ایک نسل تیار کی گئی تھی۔ تو ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو مروا دیا۔ عمران خان صاحب کو کہا کہ نہیں جی خان صاحب آپ سپر ہیرو ہیں، بھائی آپ تو آپ کا جوڑ ہے ہی نہیں، آپ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، آپ کلے پہلوان ہیں اس دنیا میں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب یہ سمجھ کر بیٹھ گئے تھے۔ عمران خان مسکرا کر بیٹھ کر کہتے تھے یہ کیا کریں گے میرا، یہ چور، یہ ڈاکو، یاسر زرداری، یہ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان۔ مگر ظاہر ہے وہ لوگ سیاست کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کچھ اور کر رہے تھے۔ تو سیاست میں جب کوئی کچھ اور کرتا ہے تو پھر فائنلی اس اسٹیج پر پہنچتا ہے جس اسٹیج پر عمران خان صاحب پہنچے ہوئے۔ تو صدر صاحب نے عمران خان صاحب کو جو آخری ہاتھ کرایا ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب نے کی ہے۔ پرویز الہی صاحب کی کل ایک تقریر تھی، وہ برسر عام تقریر تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں 1 سال مل جاتا تو ہم اتنے کام کر جاتے کہ لوگ مسلم لیگ نون کو بھول جاتے اور مسلم لیگ نون والوں کو اپنے کپڑے بھی نہ ملتے، اتنے مسلم لیگ نون والے ظاہر ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن عمران خان صاحب کے آس پاس جو بیٹھے ہیں انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا، ان میں سے ایک گرفتار ہو گیا، تو میں نے کہا کہ جی وہ پہلے گرفتار ہو جاتا تو اچھا تھا۔ یہ تو بات تھی پبلکلی جس میں تمیز کے دائرے میں تھی، مگر ایک آڈیو آئی پرویز الہی صاحب کی، اب مبینہ کہہ دیتے ہیں ہم، حالانکہ اس آڈیو کو چیلنج کوئی نہیں کر رہا، وہ آڈیو آ گئی۔ اس آڈیو میں پرویز الہی صاحب کو کہتے سنا جا سکتا ہے، وہ گالی دے رہے اتنی بڑی سی، فواد چودھری صاحب کو اتنی گندی گالی دے رہے ہیں کہ اس کو پہلے پکڑ لیتے نا تو کم از کم اسمبلی نہ ٹوٹتی، اسمبلی بچ جاتی۔ اس موٹے کو بندر اس کے اتنی نفرت والے انداز میں وہ بات کر رہے ہیں۔ مگر اب آپ بات کریں تحریک انصاف کے لوگوں سے تو وہ آج جو انہوں نے انتظامیہ کی آنکھیں دیکھ لی ہوئی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب یا ان کی جو سیاست ہے نا، وہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ انتشار، افراتفری اور دھینگا مشتی کے علاوہ نہیں چل سکتی، اور دھینگا مشتی کرنے والے عمران خان صاحب کے پاس لوگ ہیں نہیں۔
تو وہ جب جیسے ہی آپ نے مطلب بار بار وہ علی زیدی کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہے نا، علی زیدی صاحب کی جو ویڈیو تھی، وہ جو انہوں نے کراچی میں کیاماڑی میں وہ گیا تھا، وہاں گئے تھے پی ٹی آئی والے ہلا بولنے ریٹرننگ افسر کے دفتر رزلٹ کے لیے، پتھراؤ شتھراؤ ہوا تو پیپلز پارٹی والے جالے بھی آ گئے، انہوں نے پتھراؤ کر دیا، تو وہاں پر جو دھینگا مشتی ہوئی تو علی زیدی صاحب جو ہے پیچھے دیوار پھلانگ کر گٹر والی لائن کے ساتھ ساتھ سے بھاگ گئے وہاں سے، اتنے تو ماشاءاللہ دلیر ہیں۔ تو عمران خان صاحب وہ تو دھینگا مشتی کر نہیں سکتے، تو اب جب ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں انتظامیہ نے، یہ وہ انتظامیہ تو نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی مرضی سے چلا کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ اگر سڑک کوئی بلاک کرے گا، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے کال دی تھی، پیچھے کیا ہوا تھا جب انہوں نے پورا کو پورا سڑکیں بلاک کر دی، ہاں عمران خان صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو دو دو چار چار لوگوں نے موٹر وے بند کر دی تھی۔ راولپنڈی میں تو یہ عالم تھا کہ تمبو کناتے لگا کر پولیس نے وہ سڑکیں بند کروا دی تھی، یہی کچھ خیبر پختونخوا میں پولیس کر رہی تھی۔ بلکہ ایک ایشو یہ ہوا تھا کہ اپنا الیکشن کمیشن میں جس دن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تھا، یا توشہ خانہ کا، تو کے پی کے پولیس کے جوان آ کر نعرے لگا رہے تھے عمران خان صاحب کے حق میں، اور وہاں پر گرفتار کر لیے گئے تھے وہ۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے کی پولیس میں مداخلت سیاسی نہیں ہے، نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے پولیس کے جوان، کسی اور صوبے کے پولیس کے جوان بے شک سیاسی مداخلت ہو، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کھل کر نعرے نہیں لگائے عمران خان کے لیے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے۔ تو بہرحال تو معاملہ یہ کہ پھر وہ دو دو چار چار لوگوں نے، جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی تھی، جب حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر اب وہ ایک مظاہرہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب نے مظاہروں کی کال نہیں دی، لوگ نہیں نکلیں گے، لوگ نکلیں گے تو پھر پولیس تیار کھڑی ہوئی ہے کہ جی گرفتار کریں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ دن نہیں ہے، اور فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ایک میسج تھا۔ آج فواد چودھری صاحب کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہوا اور عدالت نے ان کو 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا۔ اب ان کی ضمانت کی درخواست، تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا، جو ضمانت کی درخواست کا اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ضمانت ہونی چاہیے تو ضمانت ہو جائے گی۔ تو بہرحال تو پرویز الہی صاحب جو ہیں، انہوں نے، ان کی تعریفیں اس لیے پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہیں کہ چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب آپ کسی پلیکھے میں ہیں، تانوں کے لگی غلط فہمی، تسی سمجھ بیٹھے ہو کہ تسی کوئی بڑے اوتار، کہتے نا اوتار ہو تم، اوتار تہاڈی اوقات نہیں ہے بغیر حکومت دے سروائیو کرن دی، تے تسی حکومت نہ توڑو، اسمبلی نہ توڑو۔ یہ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھر آپ کا حشر یہ ہوگا کہ 25 مئی والا کہ آپ کی زبانیں نکلی ہوں گی، تو زبانیں نکلی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو وہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے اندر پرویز الہی صاحب کے اس موقف کی وجہ سے، وہ جو انہوں نے لیا تھا کہ اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے، ہمیں 1 سال مکمل کرنا چاہیے، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور پرویز الہی صاحب ادھر سے گالیاں شالیاں دے رہے ہیں۔ تو گالیوں پر تو خیر چودھری صاحب نے پھر وہ ایک تو بات کی پبلک میں، دوسری آڈیو آ گئی، تو آڈیو آنے کی وجہ سے صورتحال ہو گئی خراب۔ ہبا چودھری صاحبہ جو ہیں پرویز الہی اپنا فواد چودھری صاحب کی اہلیہ، انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب کو کہ کاش آپ 5 سال پہلے گرفتار ہوئے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب جس کو کہتے ہیں انہوں نے وہی کر دیا۔ ادھر سے اپنا جواب دیا انہوں نے ہلکا سا، کیا کہتے ہیں، حماد اظہر صاحب نے، لیکن یہ پبلک میں جواب ہے۔ اندر کمروں میں، بند کمروں کی انفارمیشن یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے موقف کی اب ستائش کی جا رہی ہے، لیکن اب فائدہ کیا؟ جب چڑیا کھیت چگ جائے تو اس کے بعد پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال پرویز الہی صاحب نے اپنا فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں ان کو فون کر کے ان سے معافی مانگی ہے، ان کو کہا ہے کہ یار بس مجھے ذرا غلطی ہو گئی ہے بھائی، معاف کر دو۔ کہا نہیں کوئی نہیں چوہدری صاحب تسی وڈے ہو ساڈے تے، کوئی مسئلہ نہیں، تسی گال کٹتی۔ حالانکہ انہوں نے معافی ظاہر ہے اسی آڈیو کو آن نہیں کر رہے ابھی، یعنی اس طرح پبلکلی آن نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میری نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ میری ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ جنہوں نے ان سے اپنے وہ جو تقریر کی تھی اس پر انہوں نے ان سے معذرت کی ہے کہ آپ کی دل آزاری ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ صدر صاحب والے معاملے پر میں آتا ہوں۔ اب آج دیکھیں عمران خان صاحب کو کیونکہ ہر طرف سے ہو گیا انکار، بلکہ صدر صاحب والا معاملہ پہلے، اور باقی عمران خان صاحب نے چیلنج کر لیا ہوا ہے نگران سیٹ اپ جو ہے پنجاب کا، اس کو عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے جو 2 ارکان تھے ان کو چیلنج کر لیا، اور راجہ ریاض کے بطور اپوزیشن لیڈر تقرر چیلنج کر لیا ہے۔ مطلب ایسا کوئی لیڈر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اپنی بنی بنائی حکومت توڑیں اور اس کے بعد عدالتوں کے چکر کاٹیں کہ جی اچھا اور الیکشن کی تاریخ اور انتخابات کی تاریخ دو۔
اپنی بنی بنائی حکومت توڑ کر پھر ترلے مانگ کرتے پھریں کہ جی مجھے انتخابات کی تاریخ دلوا دو. قومی اسمبلی سے ریزائن کروا کر ایک چھوٹے سے گروپ کے حوالے اپوزیشن لیڈری کر کے خود ہی اپنے ہاتھوں سے نا, سندھی میں کہتے ہیں پنجے وڈیے جو ویج نہ طبیب, یعنی اپنے ہاتھ سے دیے ہوئے زخم کا تو کوئی علاج نہیں نہ ہوتا. پھر پنجابی چ کہندے نے نا ہتھاں دیاں دتیاں دنداں نال کھلنیاں پیندیاں نے. اب دانت بھی ٹوٹ جائیں گے عمران خان صاحب کے. 72 سال کے 74 سال کے دانت کیا ہوتے ہیں, کتنے مضبوط ہوں گے. ایویں لگا لگو کے ٹیکے شیکے مضبوط رکھوائے ہوں گے عمران خان صاحب نے کسی ڈینٹسٹ سے, تو وہ تو ان کے زخم 3 مہینے میں ٹھیک نہیں ہوتے. دانت ان کے ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ دانتوں کے ساتھ وہ گرہیں کھول سکیں جو انہوں نے ہاتھوں سے دیے ہیں. تو یہ جتنے بھی زخم عمران خان صاحب نے اپنے جسم پر لگائے سارے اپنے لگائے ہوئے, اور اپنے لگائے ہوئے گھاؤ کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو ہم کہتے تھے کہ خان صاحب خودکشی کر رہے ہو, مت جاؤ اس طرف, مت جاؤ, اوے تمہیں کیا پتہ عمران خان کیا ہے, اس طرح ہمیں کہا جاتا تھا. ہمارے کافی دوست, اوے آپ کو کیا پتہ عمران خان کیا چیز ہے. آرٹیکل چھپتے تھے کہ جی کون کہتا ہے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, یہ آرٹیکل چھپا کرتے تھے. ماسٹر اسٹروک عمران خان صاحب نے کھیل دیا, اپنی حکومت توڑ کر عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. جی درخواست دائر کر دیے جی عدالت میں, سپریم کورٹ میں الگ, لاہور ہائی کورٹ میں الگ. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست اسد عمر صاحب نے دائر کی, پٹیشن دائر کی ہے کہ جی ہمیں انتخابات کی تاریخ دلواؤ, گورنر انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے. سپریم کورٹ میں گئے کہ جی راجہ ریاض کو بطور اپوزیشن لیڈر, محسن نقوی کو بطور اپنا کیا کہتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ, ان کا تقرر جو ہے وہ کیا جائے, کالعدم کیا جائے. اور پھر الیکشن کمیشن کے 2 ارکان ہیں, ایک ہیں بابر حسن اور ایک اکرام اللہ. یہ 2 ارکان تھے KPK کے اور بلوچستان کے. عمران خان صاحب جب تک حکومت میں تھے تو وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہے تھے. عمران خان صاحب چلے گئے, عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا, تو وزیر اعظم اور راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر انہوں نے مل کر اپنا ارکان جو تھے اسمبلی کے ان کے نام کر دیے فائنل. اب عمران خان صاحب کو باقی جو اس پر بھی اعتراض ہے, اب خان صاحب کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ جی ہمیں اپنا نگران سیٹ اپ یہ قبول نہیں ہے, ہمیں اپوزیشن لیڈر بھی قبول نہیں ہے. بھئی اب کیسے, اب آپ کیسے اپوزیشن لیڈر کی تقرری چیلنج کر سکتے ہو؟ اب آپ تو سارے کے سارے چلے گئے نا, آپ سب کے استعفے ہو گئے. اب آپ استعفے تو چیلنج کریں پہلے, یا تو استعفے چیلنج کریں. دوسرا, نگران وزیر اعلیٰ کا جو معاملہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق سارا کچھ ہوا ہے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے, سپریم کورٹ بااختیار ہے, بھی سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے. اگر 2 وزیر اعظم سپریم کورٹ نائل کر سکتی ہے, ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا سکتی ہے, تو کچھ بھی کر سکتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج عدالت وہ والی عدالت ہے, افتخار چودھری والی عدالت تو آج نہیں ہے نا. آج کی عدالت ثاقب نثار والی نہیں ہے. تو آج کی عدالت ضیاء الحق کے مارشل لا کے جو انگوٹھے کے نیچے والی عدالت تو نہیں ہے. آج آزاد عدلیہ ہے, تو جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت کا ہوگا. لیکن بہرحال تو اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنے بے بس اور کتنے مجبور ہو گئے. شیخ رشید جیسے لوگ اسمبلی توڑو, عمران خان صاحب مئی میں تم انتخابات آ رہے ہیں, عمران خان صاحب سب کو لے بیٹھیں گے. اب عمران خان صاحب اپنی ٹانگ لے کر بیٹھے ہوئے, کس کو کیا لے کر بیٹھیں گے ٹانگ سے. شیخ رشید صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی ٹانگ بھی 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی. وہ الگ سے شیخ صاحب نے عمران خان پر بم پھوڑ دیا. تو شیخ صاحب بھی عدالت میں عمران خان صاحب کو اس نیج پر پہنچا کر وہ بھی عدالت چلے گئے ہوئے ہیں نگران سیٹ اپ کو چیلنج کرنے. کیوں؟ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی میں فوراً اس کو چیلنج کروں گا, لیکن عمران خان صاحب کے پاس ایک اور آپشن موجود تھی کڑمس مچانے کے لیے, غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے. وہ تھی اعتماد کے ووٹ کی. وہاں سے عمران خان صاحب کو دکھا دیا گیا ٹھینگا, معذرت کے ساتھ ٹھینگا, پراپر ٹھینگا دکھایا صدر مملکت عارف علوی صاحب نے. عمران خان صاحب نے پراپر 1 بار نہیں, 10 بار نہیں, 20 بار ہر ملاقات میں, ہر صحافی کو ملاقات میں, ہر خطاب میں, ہر پارٹی رہنما سے میٹنگ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہم تیاری کر رہے ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے, وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے اور اعتماد کا ووٹ لے. مسلم لیگ نون کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں یہ کہہ رہے تھے. صدر علوی نے کل جو صحافیوں سے ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے 2 بڑی باتیں کی ہیں. دونوں بڑی باتیں الگ الگ ٹھینگا ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا. یہ صدر صاحب عمران خان صاحب کے ورکر ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں نہیں پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی اعتماد کے ووٹ کے لیے اپنا جو ہیں وزیر اعظم صاحب ان کے پاس, شہباز شریف صاحب کے پاس, ان کے پاس ووٹ پورا ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ اعتماد کے ووٹ سے ان کو کوئی مسئلہ ہوگا. تو جب صدر اطمینان کا اظہار کرے، اصل جو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنے کا جو بیسک کانسیپٹ ہے آئین کے اندر، وہ جو تقاضا ہے، ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ صدر کو لگا کہ جی اعتماد، پارلیمنٹ کا اعتماد وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، وہ یہ کہیں گے کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ اعتماد آپ کے اوپر پارلیمنٹ کا اعتماد نہیں ہے، آپ میچورٹی کھو چکے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ اعتماد کا ووٹ لیں میرے اطمینان کے لیے. لیکن صدر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ کا کوئی مسئلہ بنے گا. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ٹھینگا دکھا دیا. کل ہی پرسوں ہی عمران خان صاحب سے آگے پیچھے 2 ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں ظاہر ہے عمران خان صاحب ریسکیو مانگ رہے تھے. ایک یہ کہ مجھے مذاکرات کروا کے دو، دوسرا یہ کہ انتخابات کی بات پہ آؤ، فوری انتخابات چھوڑ دو، انتخابات کی بات پر آؤ تاکہ میں سکون سے بیٹھ کر سیاست کروں. صرف صدر نے خود کہا کہ یار عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن، فوری الیکشن ہے نا، فوری الیکشن، تو فوری والا لفظ نکال دو، الیکشن پر آ جاؤ، اس پر بات کر لو، ہم بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں. یہ صدر مملکت نے کہا ہے. تو اب اس وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ اب ہو گئے ہیں ٹکے ٹوکری. جو ہم کہہ رہے تھے اتنے عرصے سے کہ ٹکے ٹوکری ہو رہے ہیں، اندھوں کو، جو اندھے تھے جن کو نظر نہیں آ رہا تھا، اب سارا کچھ سامنے آ گیا. صدر صاحب اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیر اعظم کو نہیں کہہ رہے. صدر صاحب فوری انتخابات کے لیے مذاکرات میں ثالثی کرنے پر بھی اب تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی میری بس ہو گئی ہے. اب کوئی عمران خان صاحب، وجہ یہ ہے کہ عمران خان پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ سسٹم، نہ سیاسی قوتیں، نہ اسٹیبلشمنٹ، کوئی بھی. تو لہٰذا عمران خان صاحب اکیلے زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس آخری راستہ ہے عدالتوں کا. اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ان کے استعفے منظور کیے جا رہے تھے، آخری استعفے، تو یہ دوڑے دوڑے گئے تھے ان کے MNAs سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ کا دروازہ نہیں کھولا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ جناب آپ چیف جسٹس سے نہیں مل سکتے. انہوں نے کہا میں رجسٹرار سے ملاقات کروا لیں، تو انہوں نے کہا رجسٹرار صاحب کہہ رہے ہیں ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے. سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب گئے. اب دیکھتے ہیں وہاں سے کیا لاتے ہیں. اگر وہاں سے بھی ناکام لوٹے تو پھر کام تمام. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.